الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام تعریفیں اللہ ہی تعالیٰ کو لائق ہیں اور اللہ کا شکر ہے ہم ادا کرتے ہیں۔ درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج رحمان کی رحمت میں ہم اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھتے ہیں اور خیر کی دعا چاہتے ہیں۔ تو آج کی جو دعا ہے وہ دیکھ لیجئے، شارٹ بھی ہے، میڈیم سائز بھی ہے، لانگ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو۔ تو شارٹ تو یہ ہے کہ اللہم انی اسألک من الخیر کلی، اے اللہ میں تجھ سے ہر قسم کی بھلائی چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں۔ لیکن اس اگلے جملے میں اس کی تفسیر ہے، عاجلہ و آجلہ ما علمت منہ ما لم اعلم۔ تو یہ گویا اسی کی تفسیر ہے کہ ہر قسم کی خیر کا مطلب دنیا والی اور آخرت والی، جو ہمیں معلوم ہے جو نہیں معلوم ہے۔ بہت ساری چیزیں ہمیں نہیں معلوم ہوتی۔ تو دعا کا پہلا پارٹ تو یہ کہ اللہم انی اسألک من الخیر کلی، اگر آپ 5-10 مرتبہ سنیں گے تو انشاءاللہ یاد بھی ہو جائے گی۔ اور دوسرا پارٹ اس کا یہ ہے کہ واعوذ بک من الشر کلی، تجھ سے ہر قسم کی برائیوں اور تکلیفوں سے تجھ سے پناہ مانگتے ہیں، اے اللہ تیری مدد سے۔ عاجلہ و آجلہ، جلد آنے والی یا دیر آنے والی، دنیاوی اور اخروی۔ ما علمت من ما لم اعلم، جو مجھے معلوم ہے جو نہیں معلوم ہے۔ تو گویا اے اللہ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں دے اور ہر قسم کے شر و فتنے سے محفوظ رکھ۔ یہ ہوا آج کی دعا کا خلاصہ۔ ہم سب کو اور بھی آتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ صاف جو دعا ہے لوگوں کو یاد ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ یہ بھی گویا سیم میننگ اور سیم مفہوم میں ہے، اے اللہ دنیا میں بھی بھلائی عنایت فرما، آخرت میں بھی بھلائی عنایت فرما۔ یہ گویا قرآنک الفاظ ہیں اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے۔ تو جو بھی یاد ہو جائے، نہ بھی یاد ہو جائے، تو ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ ہر قسم کی بھلائی سے محفوظ فرما اور ہر قسم کی برائی سے بچا۔ بار بار اس کو کہتے رہیں تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ تو اس سے اچھی شارٹ اینڈ شارپ جو ہے دعا غالباً نہیں ہو سکتی ہے کہ ہم لمبی سی لسٹ اللہ کے سامنے لے کے نہ حاضر ہو شاپنگ کی طرح کہ اے اللہ مجھے یہ بھی دے دے، وہ بھی دے دے، فلاں چیز بھی دے دے، فلاں چیز سے بھی محفوظ رکھ۔ جنرلی مانگنے سے یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر، اللہ تعالیٰ کے ثوابدید پر چھوڑ دیتے ہیں کہ اے اللہ جو بھی خیر تو ہمارے لیے مقدر فرما اور بہتر سمجھتا ہے وہ دے دے، اور جو برائیاں ہمیں معلوم ہو یا نہ معلوم ہو یا اللہ تو ہمیں عنایت فرما۔ ابھی اگر جب میں تشریح کروں گا کہ ہمارے پاس جو آلریڈی بھلائیاں ہیں جن کو ہم گن بھی نہیں سکتے، اس کا جب احساس کریں تو لگتا ہے کہ یہ دعا پہلے سے قبول ہے، یعنی یہ دعا مانگنا سکھایا گیا ہے اور یہ دعا قبول ہے۔ صرف میں پہلے اس بات کی تشریح کرتا چلوں کہ خیر کلہ کی ایک تشریح ایک دوسری حدیث شریف میں اس طرح آئی ہے کہ اللہم اسألک الجنۃ وما قرب الیہا من قول و عمل، اے اللہ تجھ سے ہم جنت کا سوال کرتے ہیں، ہم سب لوگ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور وہ اعمال اور اقوال جس سے کہ ہم جنت کے قریب ہوں۔ یہ ایک تشریح ہے خیر کی۔ تو جنت اور جنت والے اعمال، اور دوسرا اس کا اپوزٹ کوائن کا یعنی پہلو یہ ہے کہ اعوذ بک من النار وما قرب الیہ من قول و عمل، اے اللہ جہنم اور جہنم والے اعمال سے ہماری حفاظت فرما۔ کتنا مختصر ہے کہ اے اللہ جنت مانگتے ہیں اور جنت والے اعمال اور اقوال، اے اللہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں اور جہنم والے اعمال اور اقوال سے۔ یہ ایک تشریح ہوئی۔ دوسری تشریح اسی دعا کی ہے ایک دوسری حدیث میں کہ اللہم انا نسألک من الخیر کلہ اولہ و آخرہ ظاہرہ و باطنہ فواتہ خواتمہ۔ یہ میں الفاظ یاد کرنے کے لیے نہیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، تشریح کے طور سے عرض کر رہا ہوں کہ اے اللہ بھلائی کی جتنی بھی شروعات ہیں اور اس کا اختتام ہے، شروع سے لے کر آخر تک پوری بھلائی ہمیں دے، جو اپیرنٹ ظاہر بھلائی ہے وہ بھی دے، جو چھپی ہوئی بھلائیاں ہیں وہ بھی دے، اور فواتحہ بھلائیوں کے شروعات بھی دے اور اس کا اختتام بھی دے۔
یعنی بھلائی آنے سے پہلے جتنی ضروری چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی ہمیں سکھا دے، جیسے نالج حاصل کرنا، جیسے کہ آپ یہ رحمان کی رحمت کا پروگرام سن رہے ہیں، تو یہ بھی ایک سیکھنے سکھانے اور نیکی کا کام ہے۔ سننا، نیکی، سیکھنے سکھانا، قرآن کی آیت یا دعا، ایک حدیث، ایک آیت سننا اور سمجھنا اور اس پر غور فکر کرنا، یہ بھی عبادت ہی ہے۔ تعلم جو ہے یہ عبادت ہے، جیسے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو ہم دونوں جو بھی بول رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، دونوں ہی سیکھنے سکھانے میں مصروف ہیں، اور اس سیکھنے سکھانے سے گویا ہم ان لوگوں سے اچھے ہو گئے یا اچھا کام کر رہے ہیں جو اس وقت دوسرے کاموں میں مصروف ہیں، اپنی ضروریات میں، کام میں اور مجبوری کی چیزوں میں یا تفریح میں مصروف ہیں۔ ان سے اچھا کام ہے اللہ کا ذکر کرنا اور اللہ کی کتاب کی کچھ آیت سیکھنا سکھانا یا اللہ سے مانگنے کا سلیقہ سیکھنا سکھانا۔ یہ ہوئی اس کی تشریح کہ اللہم انی اسألک من الخیر کلی، اے اللہ ہر قسم کی بھلائی تجھ سے چاہتے ہیں، اول عاجل ہی و آجل ہی، دنیاوی آخرت، ما علمت منہ ما لم اعلم، جو مجھے پتہ ہے جو نہیں پتہ ہے وہ بھی اے اللہ تو ہمیں عنایت فرما۔ اے اللہ ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں ہر برائی سے، جو دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو، اور ہمیں معلوم ہو یا نہ معلوم ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں اور جو خیر دیا ہے جس کا ہمیں احساس تک نہیں ہے۔ مثلا سب سے پہلے تو وہ مومن و مسلم جو مجھے سن رہے ہیں، جو ایمان کی حالت میں ہیں، چاہے پیدائشی مومن ہوں یا بعد میں مسلمان ہوئے ہوں، ایمان کی دولت، اللہ سبحانہ تعالیٰ پر یقین اور ایمان کی جو دولت ہے وہ اس سے 60% آبادی برطانیہ کی محروم ہے۔ اس وقت برطانیہ کے 60 ملین میں سے 60% لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، یعنی ایتھسٹ ہیں، چرچ جاتے ہوئے بھی ایتھسٹ ہیں، چرچ جانا نہ جانا جو ہے وہ بھی۔ تو سب سے بڑی نعمت جو ہے ہمارے ساتھ وہ ایمان کی نعمت ہے۔ تو اللہ گویا یہ دعا ہماری پہلے سے قبول ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے مومن گھرانے میں پیدا کیا، ایمان کی دولت سے نوازا۔ آمنتو باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والخیر والقدر خیرہ و شرہ، اے اللہ ہم تجھ پر ایمان لاتے ہیں جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے، کہ اللہ خالق حقیقی ہے، وہ دنیا کا پالنہار ہے اور اسی کی مرضی اور علم کے مطابق سب کچھ ہوتا ہے، اور اس کی مرضی اور علم کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ جیسے کہ قرآن کریم میں ہے کہ ہر پتا بھی جو ہلتا ہے تو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ تو اس طرح کا ایمان رکھنا اپنے خالق پر اور مالک پر، یہ اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ جب ہم اپنے خالق و مالک پر ایمان رکھتے ہیں تو ایک دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا دیدار بھی ہمیں نصیب کرے گا آخرت میں، اور وہ سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ تو یہ فیوچر کی نعمت ہے، اور فی الحال نعمت ہے ایمان کی۔ ایمان کے ساتھ ساتھ اب دیکھیے کہ صحت کی جو نعمت ہے، اللہ نے ہمیں یہاں برطانیہ میں اس پورے پینڈیمک میں جو لوگ چند لوگ شہید بھی ہوئے اس میں، لیکن اکثر لوگ محفوظ ہیں، صحت مند ہیں اور اپنی زندگی کے اوقات سے انجوائے کر رہے ہیں۔ تو دوسری نعمت جو ہے ایمان تو روحانی نعمت ہوئی، صحت جو ہے وہ جسمانی نعمت ہوئی، صحت ہیلتھ۔ اور اگر ہیلتھ میں کچھ مسئلہ ہے تو اللہ نے ذہنی صحت جو دی ہے، یعنی سائیکولوجیکل ہیلتھ، اسپریچول ہیلتھ، یہ بھی ایک گویا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ تو گویا یہ بھی خیر ہے، ایمان خیر ہے اور صحت خیر ہے۔ ہمارے اللہ نے جو ہمارے اوپر جو کرم کیا ہے کہ ہمیں امن و امان سے رکھا ہے، صحت و عافیت دی ہے، استغنا دیا ہے، فوڈ اور ہنگر سے بچایا ہوا ہے، تو یہ نعمتیں ہیں کہ اگر میں ابھی لسٹ بناتے جاؤں تو بنتی جائے گی۔ اور اسی لیے
ما علمت منہ ما لم، جن چیزوں کا مجھے علم ہے، احساس ہے، اور جن چیزوں کا احساس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ وہ سب ہمیں دے۔ تو بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہم انجوائے کرتے ہیں اور اس کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے مراقبے کے لیے کہا جاتا ہے کہ کبھی جب بستر پہ لیٹیں تو تھوڑا سا غور فکر کریں کہ آج دن بھر کیا کیا چیزیں میں نے کیا یا کی، اور کیا کیا چیزیں انجوائے کیا، اور کس طرح کی نعمتوں سے ہم مالا مال ہیں۔ دنیا جب خبریں سنیں یا خبریں دیکھیں تو ہمیں شکر ادا ہوتا ہے کہ دنیا میں اور جگہوں پر اور دوسرے ممالک میں لوگ کس قدر مختلف مسائل میں گھرے ہوئے ہیں۔ تو گویا یہ دعا اللہم انی اسألک من الخیر کلہ، یہ ہمارے لیے، برطانیہ اور یورپ میں رہنے والوں کے لیے آلریڈی قبول ہے۔ بہت ساری ایسی خیر کی چیزیں ہیں، بھلائی کی چیزیں ہیں، دنیاوی اور اخروی، ایمان اور اسلام، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو عبادات کی توفیق دیتا ہے، یعنی روزہ نماز حج کی جو توفیق دیتا ہے، پھر اس کے بعد خیرات کی جو توفیق دیتا ہے، اللہ نے ہمیں یہ جو دیا ہوا ہے مال و دولت اور افلوئنسی ہے، پھر اس کے بعد زبان سے اللہ کا ذکر جو ہے کرنے کی جو توفیق دیتا ہے۔ تو گویا ایمان جو ہے ہمارے دل و دماغ سے، دل میں گھر کیے ہوئے ہے، ہماری زبانوں پر کلمہ جاری ہے، اور ہماری ہاتھوں سے جو صدقہ خیرات کرتے ہیں، چیریٹی میں دیتے ہیں، وہ بھی ایک نیکی ہے اور وہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ تو ذکر جو ہے، اللہ کا نام لینا، اللہ کا یاد رکھنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا، اس کے جو طریقے ہیں کہ ہم دل سے بھی شکر ادا کرتے ہیں ایمان کے ذریعے، اور زبان سے بھی ادا کرتے ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ اور ایمان کا، اور قرآن کو پڑھ کر، نماز پڑھ کر، دعائیں کر کے، اور اپنے ہاتھ سے بھی کرتے ہیں کہ دوسروں کی فزیکل بھی مدد کرتے ہیں، پیسوں سے بھی مدد کرتے ہیں، اور چل کر پیروں سے بھی مدد کرتے ہیں۔ تو ہم دل، ہاتھ پیر اور مال و دولت اور اپنی اسکل کے ذریعے جو دوسروں کی مدد جو کچھ کر سک رہے ہیں، یہ سب بھی اللہ کی وہ نعمتیں ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم گننے کی کوشش کرو گے تو تم تھک جاؤ گے۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح شاکراً لِأَنْعُمِهِ، اللہ کی سب چھوٹی چھوٹی اور بڑی نعمتوں کے سب کا شکر ادا کرنے والا بنائے۔ اس کے لیے لفظ آتا ہے حدیث شریف میں، اللہم اجعلنی شکاراً، اے اللہ مجھے بہت زیادہ شکر گزار بنا دے۔ ایک تو ہے زبانی جمع خرچ شکر، ایک ہے دل کے اندر، دل کی گہرائیوں سے اللہ کے ایمان کے ذریعے، ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ کے احسانات کا دل سے اعتراف کرنا۔ دوسرا یہ کہ جو احسانات اللہ نے کیے ہیں، ہمیں ایمان جو دیا ہے وہ ایمان کو پھیلایا جائے، اور جو صحت دیا ہے تو دوسروں کی صحت کا خیال رکھا جائے، جو مال دیا ہے تو دوسروں کی مدد کی جائے اپنے ساتھ ساتھ، اور جو وقت دیا ہے اس میں اللہ کا نام لیا جائے، اور جو ہمارے ہاتھ پیر اور زبان دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کا شکر یہ ہوگا کہ ہم اس کو اللہ کے ذکر اور فکر میں لگائے رکھیں، یا ہم اگر دوسرے انسانوں سے مل جل رہے ہیں یا ان کے ساتھ رہ رہے ہیں، سوشل انٹریکشن ہے یا فون پہ بات ہو رہی ہے، تو اس میں بھی ہم کائنڈنس کے ساتھ قولوا قولا سدیدا، صحیح اور اچھی بات کہی جائے، کبھی کسی کو تکلیف دہ بات نہ کی جائے، تو یہ بھی گویا اللہ تعالیٰ کا شکر ہوگا زبان کا۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری خیرات سے ابھی بھی نواز رکھا ہے، اور ہم اللہ سے مسلسل خیر کی توقع رکھتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں۔ اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ و آجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم۔ تو اس کو چاہے یاد کر لیں یا اپنی زبان میں کہیں، اللہ تعالیٰ ہر زبان کو سمجھنے والا ہے، اور کوئی زبان بیریئر نہیں ہے۔ اگر زبان سے کہنے کا موقع ہے دعا میں الفاظ سے کہیں، اور اگر دل میں اللہ سے بات کر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں چپکے تو وہ اس میں بھی اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر زبانوں کو سمجھنے والا ہے، ہمارے جذبات کو سمجھنے والا ہے، اور فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم زور سے پکارو یا آہستہ سے یا اس سے بھی کم، یعنی سوچ کر پکارو، تو اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو جانتا ہے، سب چیزوں کو سنتا ہے، سمیع العلیم، وہ جاننے والا اور سننے والا ہے۔ تو آج کی
رحمت میں سے یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں یہ توفیق دی ہے آج کے بیان سننے کی، اور اس کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کا شکر ہمارے روئیں روئیں سے، ہمارے بال بال سے جو شکر ادا ہو رہا ہے، اور جو یہ دعا ہم نے سیکھی ہے، اس سے یہ سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کا بھی یہ ایک اور فیور ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک اور نعمت ہے کہ ہمیں نعمت علم اور نعمت ذکر سے نوازا ہے، اور نعمت دعا بھی ہے۔ اللہ کی دعا مانگنے کی توفیق ہونا بھی یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں وہ دعا کے لیے ان کے ہاتھ نہیں اٹھتے ہیں، اور دعا کے لیے ان کا دل نہیں لگتا ہے، وہ اسی میں پریشان ہے کہ میری فلاں دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی، یعنی ایسا سمجھتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارا کوئی ہمارے ساتھ ناانصافی کی ہے، یا ہمارے حال کی خبر نہیں رکھی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو بغیر مانگے زندگی دی، بغیر مانگے ہمیں عفو و عافیت دیا، صحت دی، ہم نے تو دعا نہیں کی تھی، بچپن میں ہمیں پتہ بھی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح وجود دیا ہے، جس طرح صحت کی نعمت دی ہے، اور جس طرح اس ملک میں اور برطانیہ میں اور پورے یورپ میں اللہ نے ہمیں نسبتاً خوشحال رکھا ہوا ہے، یہ سب نعمتیں ہیں بغیر مانگے اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ہماری تھوڑی سی محنت سے یا تھوڑی سی سوچ سے یا بغیر سوچ کے اللہ نے دی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سخاء اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ دن و رات جو ہیں پھیلے ہوئے ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ دینے کے لیے ہے کہ حل من مستدعی، ہے کوئی مانگنے والا جسے میں دوں، ہے کوئی یعنی طلب کرنے والا جس کی طلب پوری کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کو جیسے کہ سورہ رحمان میں ہے، یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہو فی شان، زمین و آسمان میں جتنے لوگ ہیں، جتنی چیزیں ہیں، سبھی اللہ سے اپنی درخواست کر رہی ہیں، دعا مانگ رہی ہیں۔ غیر مسلم بھی دعا مانگتے ہیں، بدھسٹ بھی دعا مانگتے ہیں، ہندو بھی دعا مانگتے ہیں، کرسچن کی تو ساری عبادتیں ہی دعاؤں میں ہیں۔ ان کی سورہ فاتحہ جو لارڈس پریئر ہے، اس میں دیکھ لیجئے کس قدر دعائیں ہیں اس میں، اور ہماری بھی جو سورہ فاتحہ ہیں، ہم ہر رکعت میں 24 گھنٹے میں سینکڑوں مرتبہ سورہ فاتحہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اور اس دعا میں یہی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرما، اور ہمارا جو ایمان پر قائم ہیں ہم، اور ہمارا عمل کرنا، سننا سنانا، یہ خود ہی اس دعا کی قبولیت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی نیک کاموں کی توفیق دی ہے، اور اس نیک کاموں کی توفیق جو اس وقت ملی ہے وہ پچھلے دعاؤں کا ہی اثر ہے۔ تو گویا کنٹینیوس دعا اور کنٹینیوس اللہ کی طرف سے جو ہمیں نیک کاموں کی، اچھے کاموں کی توفیق ملتی ہے، تو وہ بھی پچھلی دعاؤں کے قبولیت ہی کا صدقہ ہے، اور ان دعاؤں کی علامت ہے کہ اللہ نے وہ قبول کر لیا ہے۔ میرا اور آپ کا بیٹھنا، سننا سنانا، یہ سب اللہ تعالیٰ قبول کرے، اور ہمیں جو بھی بڑی چھوٹی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے انہیں سوچنے سمجھنے اور اس کا اسپیسیفکلی شکر ادا کرنے کی توفیق دے۔ جسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان الرجل لیأکل ویشرب شربۃ فیحمد اللہ علیہ فیشکرہ اللہ، کہ انسان جب ایک لقمہ یا کھانا کھاتا ہے، ایک گھونٹ پانی پیتا ہے اور بس یہ کہہ دیتا ہے الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ گویا اللہ نے جو نعمتیں اور فیور دی تھے اس کا بس ایک جملے میں الحمدللہ کہنے سے ہی اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے نام اعمال میں اس کی نیکی لکھوا دیتا ہے کہ بندے کو جو ہم نے دیا تھا اس کا ہی اس نے شکر ادا کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو بہت زیادہ شکر کرنے والا اور بہت زیادہ اللہ کو یاد رکھنے والا۔ اللہ کو یاد رکھنے کا مطلب زبانی بولنا ہی نہیں ہے، بلکہ سوچنا بھی ہے، اس کا خیال بھی رکھنا، اور اس کے احکام اور اس کی تعلیمات اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی میں رکھنا بھی ذکر ہے، اس پر عمل پیرا ہونا بھی ذکر ہے۔ اسی کو ذکر کہتے ہیں، جیسے کہ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں کہا ہے کہ زبان کا ذکر ہے سبحان اللہ الحمدللہ کہنا، ہاتھوں کا ذکر ہے کسی کی مدد کر دینا، چاہے دامے درمے سخنے، یعنی چاہے
ہاتھ سے مدد کر دی یا کسی کو پیسے سے مدد کر لی یا کسی کا کام کر کے مدد کر دی، یہ بھی صدقہ ہے اور یہ بھی گویا اسی نعمت کا شکر ہے اور ذکر ہے۔ تو ہر جسم کے ہر جز کا ذکر الگ ہے، اور ذکر کے بہت سارے ڈائمینشنز ہیں۔ ذکر لسانی بھی ہوتا ہے، ذکر قلبی بھی ہوتا ہے، اور ذکر مالی بھی ہوتا ہے، جسے ہم زکوٰۃ و صدقات دیتے ہیں، وہ بھی گویا اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے دیتے ہیں۔ اسی طرح کسی کے لیے چل کے جانا، کسی سے ملنا یا کسی کی مدد کرنا، گویا ہم اپنے جسم اور اعضاء سے اس کی مدد کر رہے ہیں، تو یہ بھی ذکر ہوا اللہ تعالیٰ کا، ان اعضاء کا شکر ہوا جس کے ذریعے ہم مدد کر رہے ہیں۔ تو جسم کے ہماری جتنی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، سوچنے، سمجھنے، بولنے، سیکھنے، سکھانے، کمیونیکیٹ کرنے اور پروپیگیٹ کرنے کی جتنی بھی صلاحیتیں اللہ نے دی ہے، ان صلاحیتوں کو بروئے کار لانا، یہی ان صلاحیتوں کا ذکر ہے، وہی ان چیزوں کا ذکر ہے۔ گویا میں بھی اور آپ بھی ہم سمجھتے رہیں کہ ذکر کہتے ہیں زبان سے اللہ اکبر یا سبحان اللہ الحمدللہ کہنا، لیکن ذکر جو ہے صرف آواز ہی میں نہیں ہوتا ہے بلکہ ایکشن سے بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح شکر بھی صرف زبان سے نہیں ہوتا ہے بلکہ ایکشن سے ہوتا ہے۔ تو جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں سے ایک تھینک یو نہیں کہہ سکتا، شکریہ شکریہ الحمد تھینک یو بڑی مہربانی آپ کی، جو لوگوں سے نہیں کہہ سکتا، تو وہ اللہ کا کیا شکر ادا کرے گا جو انویزیبل ہے فی الحال، اور جس نے ہمیں سب خیر دیا ہے۔ تو یہ خیر جو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کا شکر ادا کرنے کا، اس کی تمہید یہ ہے کہ ہم لوگوں کا شکر ادا کریں۔ تھینک یو جو کلچر ہے یہاں برطانیہ کا، یہ بہت ہی بہترین ہے کہ جب بھی کوئی آپ کے ساتھ کوئی اچھا کام کرے، اس کو ہمیشہ تھینک یو کہیں، شکریہ ادا کریں، کیونکہ یہی تمہید ہوتی ہے اللہ کے مالک حقیقی اور یعنی فعال حقیقی کی شکر ادا کرنے کی تمہید ہوتی ہے۔ دیکھ لیجئے کہ جو لوگ یعنی اپنے بگٹری یا ایک ریزرویشن کی وجہ سے لوگوں کو تھینک یو نہیں کہہ سکتے، وہ پھر اور کسی چیز کا بھی اعتراف نہیں کرتے۔ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کچھ بھلائی کریں اور وہ ہاں اچھا سوچ کے چپ رہ جاتا ہے، یعنی بجائے عملی اکنالجمنٹ کرنے کے زبانی بھی اکنالجمنٹ یا اس کا اعتراف بہت سے لوگ کم کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک کبر کی علامت ہے، جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ عائل مستکبر، جو لوگ یعنی کچھ ہے بھی نہیں، کوئی خوبی نہیں ہے، کوئی ان کے اندر صلاحیت بھی نہیں ہے، لیکن وہ اکڑ ان کے اندر ہر قسم کی ہے، ہر چیز کے بارے میں زعم بہت زیادہ ہے۔ تو اگر کوئی صلاحیت والا اور خوبیوں والا اکڑ کرے تو اس کو کہا جا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے، وہ اللہ نے اس کو ایک خاص چیز دی ہے جس پر وہ اترا رہا ہے۔ لیکن جن لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ پھر بھی اکڑ پھوں اور اترانے میں لگ جائیں، تو یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ہے۔ تو آئیے ہم دعا پھر سے ریپیٹ کر لیتے ہیں اور اپنے ذہنوں میں بسا لیتے ہیں۔ یاد کرنے کا سب سے بہترین طریقہ تو یہی ہے کہ اللہم انی اسألک من الخیر کلہ واعوذ بک من الشر کلہ، لیکن اگر اس کو نوٹ کر لیں تو اس کی یہ عاجلہ و آجلہ ما علمت منہ ما لم اعلم، یہ گویا اس کی تفسیر ہے کہ اے اللہ ہر قسم کی دنیاوی اور دینی خیر سے ہمیں نواز، وہ خیر جو ہمیں معلوم ہے، جو نہیں بھی معلوم ہے، جس کا ہمیں احساس ہے، جس کا نہیں احساس۔ اسی طرح اس کے اپوزٹ یہ ہوا اعوذ بک من الشر کلہ، اے اللہ ہم ہر قسم کی برائی اور تکلیف سے پناہ مانگتے ہیں، چاہے اس دنیا میں ہو آخرت میں ہو، جو ہمیں معلوم ہو جو نہ معلوم ہو۔ کبھی کبھی بہت ساری چیزیں ہڈن ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت ساری خیر سے نواز رکھا ہے، اور اللہ سے ہمیشہ خیر کی امید ہے اور طلب رہے گی۔ اللہ تعالیٰ عظیم ہیں، غیر محدود ہیں، اسی طرح اللہ کی رحمت اور خیر بھی غیر محدود ہے، کبھی ختم نہ ہونے والی ہے، اور ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی گویا خیر سے ہمیشہ مستفید ہوتے رہیں گے اور ہوتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے
ہم جیسے جیسے جب بھی سوال کریں گے اور جب بھی سوچیں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں اور خیر کا احساس ہوتا جائے گا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہر قسم کی دنیاوی اور آخروی خیر سے نواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج رحمان کی رحمت لے کر ہم ایک خاص دعا پہلے سیگمنٹ میں آپ کے سامنے پیش کی گئی. اس کا شارٹر ورژن بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا اور اس کی پوری تشریح کی گئی کہ ہم اللہ سے ہر قسم کی خیر دنیاوی اور اخروی مانگتے ہیں. اور ہر قسم کی خیر کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمیں معلوم ہے، جو نہیں معلوم ہے، اس دنیا میں اور آخرت میں نہ جانے کتنی خیر اللہ تعالیٰ نے بنائے رکھی ہے اور وہ سب حاصل ہو. دوسرا ہے کہ اس کا دوسرا پہلو ہے کہ اعوذ بک من الشر کلہ، ہم اے اللہ تجھ سے ہر قسم کے شر اور فتنے سے اور یعنی برائیوں سے پناہ مانگتے ہیں. شر کا مطلب برائی بھی ہے اور ایکسیڈنٹ اور غیر مطلوب چیزوں یعنی تکلیف دینے والی چیزیں بھی ہیں. کہ اللہ ہر قسم کی دنیاوی اور آخروی شر سے یعنی برائی سے پناہ مانگتے ہیں، جو ہمیں معلوم ہے، جو نہیں معلوم ہے، کبھی کبھی غیر معلومات میں بھی ہو جاتا ہے. اس کی پوری تشریح آپ کے سامنے پچھلے سیگمنٹ میں کی گئی ہے. اب آپ کے لیے لائنیں کالز آن ہیں کہ آپ چاہیں تو اس کے یا سملر یا اس سے متعلق یا جو بھی ہمارے ذہن میں کوئی ایسی چیز ہو، یہ سیکھنے سکھانے کا سیکشن ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بٹورنے کا یہ سیشن ہے. جیسے کہ اردو میں کہا جاتا ہے کہ تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے. کہ ہم تو چند ہی چیزوں پر اللہ سے مانگ کے چپ ہو جاتے ہیں، اور ورنہ اس یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کی لامحدود رحمتیں ہیں اور ہم اللہ سے ہر قسم کی لامحدود چیزیں مانگ سکتے ہیں. آخر جب لامحدود زندگی ہوگی آخرت کی تو اس میں جو خیر ہوگی وہ بھی لامحدود ہوگی. اللہ تعالیٰ جس طرح لامحدود ہے اور ازلی و ابدی ہے اور گریٹسٹ ہے، اللہ اکبر جیسے ہم کہتے ہیں، تو جنت اور آخرت میں کیا کیا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا ظہور ہوگا اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں. کیونکہ جیسے آج سے اگر میں کہوں کہ 50 سال پہلے کسی سے کہا جاتا کہ ایک چھوٹے سے موبائل کے ذریعے ساری دنیا سے کمیونیکیشن، ٹیلی فون اور انٹرنیٹ اور ہر چیز ہو سکتی ہے، تو بالکل ناقابل یقین بات ہوتی. لیکن ہم نے اپنی زندگی میں دیکھ لیا کہ ایک ہاف اے سینچری کے درمیان ہی کتنا چینج آیا ہے زندگی میں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا اشارہ قرآن کریم میں دیا ہے کہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں پیدا کرے گا جن کا ہمیں علم نہیں ہے. آئیے ہم اپنے کالر کی طرف چلتے ہیں. ہلو، السلام علیکم. جی السلام علیکم، فرمائیے کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں مولانا صاحب؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. میں نے 2 سوال کرنے آپ سے. جی جی. ایک تو یہ کہ جو آپ نے دعا بتائی ہے وہ اس کے بارے میں پوچھنا ہے کہ اگر ہمیں عربی نہ یاد ہو، عربی دعا مانگتے وقت عربی نہ یاد رہے تو ہم جو ہماری زبان ہے پنجابی جو اردو، اس زبان میں دعا کر سکتے ہیں. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو اہل سنت و جماعت یعنی کہ لڑکی اہل شیعہ جو ہوتے ہیں، شیعہ لوگ ہوتے ہیں، ان سے شادی کر سکتی کہ نہیں؟ اگر کی ہوئی ہے تو اس سے گناہ ملے گا؟ ٹھیک ہے، شکریہ شکریہ. جی یہ تو بڑے پریکٹیکل سوالات ہیں اور اس برطانیہ میں اس قسم کے سوالات بہت ہی پریکٹیکل قسم کے ہیں. سب سے پہلے تو غالباً میں پہلے ہی سیگمنٹ میں نے عرض کر دیا کہ عربی یاد رکھنا ضروری نہیں ہے.
حالانکہ بلکہ اس کے دوسرا عربی جو ہے سب کو یاد بھی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ و فی الآخرۃ حسنہ، لیکن کبھی کبھی عربی میں بولنے سے وہ دل کی گہرائیوں سے شاید نہ نکلتا ہو، تو اپنی زبان میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تجھ سے ہم ہر قسم کی خیر مانگتے ہیں۔ اردو میں اسی لیے میں نے بار بار کہا، اے اللہ تجھ سے ہم ہر قسم کی خیر مانگتے ہیں، بھلائی مانگتے ہیں، اور ہر قسم کی برائی سے پناہ مانگتے ہیں۔ بس یہ بھی جملہ کہا جا سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو اس قدر جنرس تھے اس معاملے کی کہ نماز میں بھی وہ غیر عربی میں وہ الاؤ کرتے ہیں، حالانکہ عام طور سے کنسنسس یہی ہے کہ نماز میں جو چیزیں ہیں وہ تو یاد رکھ کے اسے ہی پڑھنا چاہیے، لیکن جو لوگ نو مسلم ہیں، جلدی ہی مسلمان ہوئے ہیں، یا جن کو مشکل ہے تو وہ اپنی زبان میں بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں، اور مانگنا چاہیے ہی، کیونکہ جب ہم چپکے اور آہستہ آہستہ اللہ سے بات کریں تو اپنی زبان میں کرنے میں زیادہ آسانی ہے۔ عربی زبان جو ہے وہ صرف یعنی جو لوگ اس کو یاد کر سکتے ہوں اور اس کو پورا سمجھ سکتے ہوں ان کے لیے ریکمینڈڈ ہوگی، اور یاد کرنے دیکھنے میں بھی گویا ثواب ملے گا انشاءاللہ، لیکن بغیر عربی کے بھی ہم اپنی زبان میں جتنا چاہیں دعا کریں۔ دوسرا سوال جو ہے شیعہ سے شادی، میرے پاس بھی جب ایسے مسائل آتے ہیں، اچھا تو اس پر بھی اسی جیسے مختلف گروپ ہیں ہمارے اہل سنت میں، تو اس میں عام طور سے جب ہم سے پوچھا جاتا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھائی دیکھیے، ہر رشتے میں لوگ رسک اسیسمنٹ کرتے ہیں کہ بھائی آمدنی کے لحاظ سے، دنیاوی سیٹلمنٹ کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے اسیسمنٹ کرتے ہیں۔ تو جب اخلاق کے اسیسمنٹ کرتے ہیں اور دنیاوی چیزوں کا، انکم کا، جاب کا اسیسمنٹ کرتے ہیں، تو اسی طرح ذہنی ہم آہنگی کی بھی فکر کرنی چاہیے، رسک اسیسمنٹ کرنا چاہیے۔ لیکن اگر یہ رسک اسیسمنٹ کو ہم چھوڑ دیں تو اس کے نتائج سے ہم تیار رہنا چاہیے کہ اس کے نتائج بھی ہمیں سامنے آئیں گے، اور آئندہ کوئی نہ کوئی کانفلکٹ ہوگا۔ خیر کانفلکٹ تو ہوتا ہی ہے، تو لہٰذا دوسرے گروپ یا دوسرے قسم کے لوگوں میں اگر شادی ہو گئی ہے تو ایسا کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایون ہم پبلکلی کہتے ہیں کہ شیعہ سنی میں بھی نکاح کرنا حرام نہیں ہے، اور اگر ہو گئی ہے تو گناہ نہیں ہے، اگرچہ اس میں رسک فیکٹر بڑھ جاتا ہے، لیکن یہ 100 سال سے تقریباً یہ مسئلہ رہا ہے کہ چاہے کوئی چیز ریکمینڈڈ نہ ہو، لیکن اگر کوئی کر لے تو وہ گناہ بھی نہیں ہے، اور اس کے رسک اور اس کے نتائج سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ آئیے اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی ماشاءاللہ، یہ پروگرام ہمیشہ کی طرح بہت اچھا ہے اور اس سے ہمیں بہت ہی مفید چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ شکریہ شکریہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو دعا کی اسکرین پہ آ رہی ہے، اس کی سیکنڈ لائن میں ایک لفظ ہے وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ لکھا ہے، ہاں تو یہ صحیح لفظ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ ہے کہ مِنَ الشَّرِّ ہے؟ اس پر زبر پڑی ہے را پہ۔ جی جی ٹھیک ہے، میں ٹھیک ہے یہ وضاحت کریں۔ اور جی دوسرا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کے دوسرے پارہ میں جی جو قبلہ کے بدلنے کا ذکر ہے، یعنی کہ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کا ذکر ہے، جب چینج ہوا تھا ہاں تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی نماز پڑھا رہے تھے؟ جی 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 شکریہ شکریہ۔ تو من جو ہے عربی میں، من جو ہے وہ حرف جر ہے، لہٰذا اس کے بعد جو بھی لفظ آئے گا اس میں زیر آئے گا، تو من الخیر، اسی طرح من الشر، تو اس کو آپ سمجھ لیں اور اس کو غور سے دیکھ لیں، اور چاہیں تو بہترین ہے کہ اپنے یہاں خود کسی کتاب میں ڈھونڈ کے اس کو تصحیح کر لیں، اگر ورنہ مطلب یہ کہ اس کی کوشش یہی ہے کہ زیر رہنا چاہیے تشدید کے ساتھ، من الشر کلہ۔ اور عام طور سے میرا طریقہ تو بہت آسان ہے کہ میں عربی میں اگر ٹائپ کرتا ہوں انٹرنیٹ پر تو اس دعا کے کیلیگرافی بھی آ جاتی ہے اور وہ بھی آ جاتی ہے، تو آج کل ماشاءاللہ اسمارٹ فون پر اس کو چیک کرنا، یاد کرنا، اس کو شیئر کرنا بھی بہت آسان ہو گیا ہے، اردو عربی میں بھی اور عربی انگلش میں بھی
یہ سب چیزیں مل جاتی ہیں۔ دوسرا جو سوال تھا تحویل قبلہ کا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحویل قبلہ کا جو حکم آیا تھا وہ نماز کی حالت میں نہیں آیا تھا، بلکہ ایسے ہی آیا تھا۔ تو گویا کسی حدیث کی روایت میں ایسا نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حکم آیا ہو اس وقت جب کہ وہ نماز پڑھا رہے ہوں، بلکہ اس وقت کے لیے تو ایک پورا قیاس ہو جاتا نا کہ پوری مسجد کو قبلہ بدلنا پڑتا، کیونکہ اس 180 ڈگری چینج تھا، یعنی نارتھ کی طرف پڑھتے تھے تو ساؤتھ کی طرف پڑھنا تھا نا، تو اس کا مطلب پوری مسجد بدل جاتی۔ تو لہٰذا اس لحاظ سے گویا رسول مسجد نبوی میں تو یہ واقعہ نہیں آیا کہ ہوا، بلکہ البتہ ہوا یہ کہ جب لوگوں نے جب قبلہ بدل گیا اور جن لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، یعنی بجائے نارتھ کے ساؤتھ کی طرف، مدینے سے ساؤتھ کی طرف ہے مکہ، اور بیت المقدس جو ہے وہ نارتھ کی طرف ہے، تو گویا 180 ڈگری جب چینج ہوا تو جو صاحب نماز پڑھے تھے یہاں مسجد نبوی میں، وہ اپنے محلے میں گئے، وہاں دیکھا کہ وہاں نماز جاری ہے، نماز ہو رہی ہے، تو وہیں انہوں نے پکارا کہ الا ان القبلۃ قد تحولت، ارے بھائیو سنو کہ قبلہ تو بدل گیا ہے، اب دوسری طرف پڑھو۔ تو نمازی کی حالت میں سب لوگوں نے پورا سچویشن چینج کی، اس کو کہتے ہیں مسجد قبلتین۔ جو لوگ مدینہ منورہ کی زیارت سے مشرف ہو چکے ہیں وہ اس مسجد میں گئے ہوں گے، میں بھی کئی مرتبہ گیا ہوں، اور ایک تاریخی چیز ہے کہ کس طرح لوگوں نے پورا 180 ڈگری تحویل قبلہ نماز کی حالت میں کیا۔ انہوں نے بہت ہی تاکید کے ساتھ کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہے، اور وہ یعنی نارتھ کے بجائے ساؤتھ مکہ کی طرف کرنا ہے، چونکہ اس سے پہلے لوگوں میں اس کا چرچا اور بات چیت چل رہی تھی، ڈسکشن چل رہا تھا، تو گویا لوگوں کے ذہن میں تھا، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں تھا۔ تو مسجد نبوی کا یہ واقعہ نہیں ہے، بلکہ ایک دوسری مسجد ہے تقریباً 2 یا 3 مائل دور مسجد نبوی سے آؤٹ سائڈ مدینہ جو ہے سبرب میں یہ واقعہ ہوا تھا، اور آج تک وہ ہم تاریخی واقعہ یاد کرتے ہیں اور اس مسجد کی زیارت کرتے ہیں، جاتے ہیں، وہاں نمازیں بھی پڑھتے ہیں، مسجد قبلتین۔ اور یہی واقعہ حدیث شریف میں ہر جگہ آیا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یعنی یہ سیرت اور سنت پڑھنے اور سمجھنے بھی توفیق دے۔ آج کل ہمیں سننے کا بہت موقع ملتا ہے، سیکھنے کا، لیکن اگر ہم گھروں میں یا چند لوگ مل کر کچھ چیزوں کا درس کا معمول بنا لیں، جیسے سیرت النبی ہے، سیرت النبی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات اور واقعات اور اسباق جو ہیں وہ مختلف سائز کے، یعنی بچوں کے لحاظ سے بھی اور ٹین ایج کے لحاظ سے بھی اور بڑی عمر کے لوگوں کے لیے بھی ملتے ہیں، تو اپنے اپنے حساب سے یعنی 100-150 صفحے، 250-300 صفحے اور 500-600 صفحے کی بھی تینوں سائز کی سیرت کی کتابیں ملتی ہیں۔ تو یہ تحویل قبلہ کا جو واقعہ ہے کسی بھی کتاب میں دیکھ لیں آپ کو مل جائے گا، اور سیقول السفہاء جو ہے دوسرے پارے کی جو پہلی آیت ہے اس کی تفسیر میں بھی یہ پورا واقعہ آپ کو مل جائے گا، ہر تفسیر کی کتاب میں اور ہر سیرت کی کتاب میں انشاءاللہ العزیز یہ مل جائے گا۔ اور غالباً اس لیے یاد آیا ہے کہ لوگ مدینہ منورہ میں جب زیارات پہ جاتے ہیں تو یہ مسجد قبلتین ایک امپورٹنٹ زیارت ہے، جس طرح کی مسجد قباء جا کر ہم سنت پڑھتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور عمرے کا ثواب ملتا ہے، یہ اس مسجد پہ جانے سے کوئی خاص فضیلت تو نہیں ہے، لیکن ایک تاریخی واقعہ ہے، اور قرآن کریم جو ہے وہاں ہمیں لائیو نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تم اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو، کا عملی نمونہ، یعنی ایک میوزیم ہے وہ، جو سمجھ لیجئے کہ جہاں پر فی الفور نماز کے اندر بھی اگر پتہ لگ جائے تو وہ چینج کر دے۔ جیسے کہ آج کل ہم اگر غور فکر کر کے ہم آج کل بھی بہت ساری جگہوں پر خاص طور سے ایئرپورٹس پر پتہ نہیں لگتا ہے کہ کس طرف قبلہ ہے،
حالانکہ اسمارٹ فون کے ذریعے اب آسان ہو گیا ہے کہ قبلہ ساؤتھ ایسٹ جو ہے برطانیہ سے معلوم کیا جا سکے، چنانچہ اب تھوڑی سی سہولت ہو گئی، ورنہ پچھلے 10-15 سالوں سے اکثر یہ ہوتا تھا کہ ہم ایئرپورٹ کے اسٹاف سے بھی پوچھتے ہیں تو انہیں ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ کا پتہ نہیں رہتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے گویا قبلہ فائنڈر کے ایپ بھی ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت آسانیاں پیدا کر دی ہے۔ ہاں جی تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سہولتیں ہمارے لیے پیدا کر دی ہیں نماز اور قبلہ پہچاننے کی، اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ کی جو غیر محدود رحمت ہے اس میں سے ہمیں لیتے رہنا چاہیے۔ جیسے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر پوری انسانیت جو شروع سے اور اخیر تک جتنے لوگ ہوں گے سب ایک جگہ میدان میں جمع ہوں، سب لوگ اپنی تمنائیں اللہ کے سامنے پیش کریں اور اللہ تعالیٰ ہر شخص کی ہر تمنا پوری کر دے، پھر بھی اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ایسا ہے جیسے کہ ایک چڑیا سمندر میں ایک قطرہ پانی لے لیتی پینے کے لیے، جو چڑیا کی چونچ میں جو پانی آتا ہے اتنا ہی انسانوں کی کیپیسٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور عجائب جو ہیں وہ کبھی نہیں ختم ہونے والے ہیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں ہمیں وہ مقام دیا ہے، نزلا من غفور الرحیم۔ وہ گویا جنت جو ہے اللہ تعالیٰ سے ملنے اور دیدار کرنے کا ریسیپشن سینٹر ہے۔ جنت غالباً ہم سمجھتے ہوں گے کہ ہمارا ہمیشہ کا ابوڈ ہے، لیکن قرآن کریم میں اس کے لیے لفظ آیا ہے نزلا من غفور الرحیم۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسٹارٹر ہے۔ جنت جو ہے، جنت کی جو چیزیں بھی قرآن میں اور حدیث شریف میں آئی ہیں وہ گویا اسٹارٹر ہے۔ نزل جو ہے عربی لفظ میں اسٹارٹر کہتے ہیں، اور ویسے بھی حدیث شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن کیا اسٹارٹر ملے گا اور کس طرح لوگ سسٹین کریں گے اس کی بھی ڈیٹیل آئی ہے۔ کبھی نہ کبھی جب قیامت اور جنت کی آخرت کی چیزوں کا تذکرہ ہوگا تو اس کی ڈیٹیل بھی آ جائے گی، لیکن یہ سمجھ لیں کہ گویا اللہ تعالیٰ کے دربار اور اللہ سے ملنے کے لیے ریسیپشن سینٹر ہے جنت، اور وہ بس اس کی یہی حیثیت ہے، ورنہ اصل جو ہے نعمت جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف جو انسانوں کو ملے گی وہ اللہ کی خوشنودی، رضوان اللہ، جس سے قرآن کریم میں آیا ہے کہ ہمیں اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی مرضی پہ چل کر اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ رضوان اللہ کے بعد اللہ تعالیٰ کا دیدار اور اللہ تعالیٰ سے جو بھی انٹریکشن اور ملاقات کا جو بھی سسٹم ہوگا جنت میں، یہ اصل نعمت ہوگی۔ یہ دو چیزیں، اللہ کی خوشنودی اور اللہ کا دیدار، یہ اصل نعمت ہے، لیکن جنت جو ہے وہ صرف ایک ریسیپشن سینٹر ہے جہاں پر یہ سب چیزیں کرنے کی جگہ ہے۔ تو آئیے ہم پھر سے اپنے آپ کو یعنی جس طرح دعاؤں میں یہ بھی آیا ہے کہ اے اللہ ہم تجھ سے ملنے کی تمنا رکھتے ہیں، تیرے دیدار کی تمنا رکھتے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب ارنی انظر الیک، اے اللہ میں تجھ سے ہم کلام ہوں، بات چیت ہو رہی ہے، تو کیا میں دیدار کر سکتا ہوں؟ تو دنیا میں تو دیدار نہیں ممکن تھا، اسی لیے جنت بنائی گئی ہے کہ جہاں دیدار ہو سکے۔ اور اللہ کی جو خوشنودی ہے اور اللہ کا رضوان جو ہے وہ تو ایکسٹرا، یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ باس کو پلیز کرنا جو ہے اس کے لیے ایکسٹرا آرڈنری محنت اور ورک کرنا پڑتا ہے، بیونڈ دی کال آف ڈیوٹی جیسے کہتے ہیں، کہ ذمہ داریوں سے زیادہ بڑھ کر جب کام کرتے ہیں تو ہماری جو یعنی سب آرڈینیٹ اگر محنت کریں تو ان کو خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح بلکہ بعض دعاؤں میں تو یہ مانگا گیا ہے کہ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اور ہمیں بھی اپنے سے راضی کر لے، یعنی ایک پیس اینڈ سکینہ کی صورتحال ایسی ہو کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے
تمام نعمتوں اور فیور سے اور جو کچھ اللہ نے ہمارے ساتھ احسان کیے ہیں اس سے ہم خوش ہو جائیں، مطمئن ہو جائیں، اور اس کے شکر کے طور سے جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جو کچھ جیسے رہ رہے ہیں، جو ہمارا لائف اسٹائل ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی اور خوش ہو جائے۔ اور یہ آخری سانس تک یہ محنت اور یہ تمنا اور یہ گول پوسٹ جو ہے، یہ جو ہے مقصد زندگی رہے گا کہ اللہم ارضنا وارض عنا۔ کیا دو لفظ ہے، ارضنا وارض عنا، اے اللہ ہمیں بھی راضی، ہمیں بھی مطمئن کر دے، اور تو خود بھی ہم سے راضی ہو جا۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ تمام فزیکل نعمتوں کے ساتھ ساتھ جو اسپریچول نعمتیں ہوں گی قیامت کے دن، وہ ان میں سے سب سے اہم چیز ہوگی اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا، یعنی اللہ از پلیزڈ ود all the work we have done، اور اللہ نے خاص طور سے ہمیں معاف کر کے گویا اپنے خاص بندوں میں جو شامل کر لیا ہے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی زبانی یہ دعا ہم کو سکھائی گئی ہے کہ اے اللہ جس نے آسمان زمین بنایا ہے، تو ہی ہمارا والی اور مددگار ہے، تو ہمیں کم سے کم اتنی مدد کرنا کہ اس دنیا سے جب ہم جائیں تو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو، جیسے کہ ہم جنازے کی دعا میں ہم کہتے ہیں کہ اللہم من احییتہ منا فاحیہ الاسلام، اے اللہ جن لوگوں کو تو نے باقی رکھا ہے، پینڈیمک کے اثرات سے محفوظ ہیں وائرس، ان کو اسلام پر رہنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور جو لوگ اس دنیا سے چلے جا رہے ہیں ان کا خاتمہ ایمان پر عطا فرما، ان کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ تو خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان جو ہے، یہ گویا ہماری زندگی کے تمام اعمال کا ایک گویا سیل ہوگا، جس کے لیے ہم زندگی بھر جب کام کرتے رہیں گے، مانگتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت اور رحمت ہمارے ساتھ رہے گی تو خاتمہ بالخیر بھی نصیب ہوگا۔ اللہم ارضنا وارض عنا، اے اللہ تو ہمیں مطمئن کر دے اور ہم سے خود خوش ہو جا ہمارے اعمال سے، اور یہ خوش ہونا ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے اپنے رزلٹ پر ہے، جیسے کہ ہم سورہ فاتحہ میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تو تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی کسی اور سے کی عبادت جس طرح نہیں کرتے، ہم کسی اور کی پوجا نہیں کرتے، کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکاتے، رکوع سجدہ نہیں کرتے، اسی طرح ہم کسی سے مدد بھی نہیں مانگتے، یعنی دل کے گہرائیوں سے ہم اگر مانگتے ہیں مدد تو اللہ ہی سے مانگتے ہیں۔ اگر کسی سے کوئی درخواست کرتے ہیں، کوئی اپلیکیشن دیتے ہیں، کسی سے زبانی مدد کی درخواست کرتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہے کہ فاعل حقیقی جو ہے وہ اللہ ہی تعالیٰ ہے، جیسے کہ دعاؤں میں آتا ہے یا نماز کے ایک ذکر میں آتا ہے کہ اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جو تو دینے والا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، ولا معطی لما منعت، اور جو کچھ تو نے روک دیا ہے ہم سے اس کو کوئی دے نہیں سکتا۔ تو جب یہ ایمان اور یقین ہمارا ہوگا تو گویا ہم دنیا میں بھی اگر کسی سے درخواست دیں گے یا مانگیں گے تو ہمیں معلوم ہے کہ اصل دینے والا اور حکم دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، اصل کارگر اور دعا کو قبول کرنے والا اور ہمارا کارساز اللہ ہے، لیکن دنیا میں کسی سے مدد مانگی جا سکتی ہے اس کو فاعل اور مددگار حقیقی نہ سمجھتے ہوئے۔ تو اسی لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے حقیقت میں مدد مانگتے ہیں۔ کسی انسان سے تو جیسے کسی انسان کو درخواست دینے سے پہلے ہم ہمیشہ دل سے خواہش کرتے ہیں، جب دل سے خواہش کرتے ہیں اللہ کہ اے اللہ یہ کام میرا ہو جائے، اے اللہ تعالیٰ تو ہماری مدد فرما، اے اللہ ہمارے تمام حالات کو درست فرما، اے اللہ ہمیں بیماری سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں مغفرت دے۔ تو جب یہ ہم مانگتے ہیں تو گویا ہم جانتے ہیں کہ یہ سب چیزیں سوائے اللہ کے کوئی نہیں کر سکتا، لیکن اگر جیسے کوئی اس میں سے کوئی ایسی چیز ہے جو کہیں فارمیلٹیز اس کی ہیں یا اس میں کسی انسان کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو مدد مانگی جا سکتی ہے، اور وہ گویا وہ اللہ ہی تعالیٰ کی مدد ہوگی۔ تو آئیے ہم پھر سے
دعا مانگتے ہیں اور ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ رہیں اور اللہ کا خیال ہمارے سامنے رہے کہ اے اللہ تو ہر نیکی اور خیر کو دینے والا ہے، تو ہمیں ہر قسم کی بھلائی سے سرفراز فرما، ہر قسم کی نعمتیں ہمیں دے اور ہر قسم کی برائی اور تکلیف دہ چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرما۔ اللہ تعالیٰ سے ہمارے دل کی گہرائیوں سے ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی خیر سے نواز دے اور برائیوں سے ہمیشہ محفوظ فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔